جگہ ذکر خدا باقی رہا. کیا یہ کم ہے ہر جگہ ذکر خدا باقی رہا. اس شام کا
قلب تقی قلب تقی ہے قلب بسم اللہ الرحمن الرحیم. منتخب کر رہا ہے تو
اس لیے کرنا ہے کہ پروردگار عالم کے ان کام میں ہم اس کا ہاتھ بٹائیں۔ وہ رب العالمین ہے، پوری عالمین کا پالنے والا وہ ہے، تو ہم اس کی نصرت کیسے کریں گے؟ اس کی ربوبیت کے حصے دار اگر ہم بن جائیں، اس کی ربوبیت کے اندر ہم اگر داخل ہو جائیں، تو یہ نصرت پروردگار، شرف پروردگار۔ تو پروردگار عالم نے یہ مرتبہ صرف اور صرف مومن کو عطا کیا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ آپ مومن ہیں، اس لیے پروردگار عالم نے آپ سے مطالبہ کیا کہ نماز پڑھو۔ مومن ہے، اس لیے پروردگار عالم نے مطالبہ کیا کہ روزہ آپ رکھیں۔ مومن ہے، پروردگار عالم نے اپنی شریعت کے احکام آپ کے اوپر نافذ کیے۔ یہ شریعت کے احکام جو نافذ کیے گئے ہیں، جو واجبات ہمارے اوپر عائد کیے ہیں پروردگار عالم نے، اس ارکان کو جب ہم پورا کرتے ہیں، مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، تو نماز پڑھنے سے پہلے ہم نیت کیا کرتے ہیں؟ ہم نیت کیا کرتے ہیں؟ ہماری نیت یہ ہوتی ہے قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہم یہ نماز پڑھتے ہیں۔ روزہ ہم نے رکھا تو ہم نے نیت کی قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہم نے روزہ رکھا۔ اس کے معنی یہ نیت کیا ہے؟ ہم نیت کر رہے ہیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے، روزہ ہم نے رکھا اللہ سے قریب ہونے کے لیے، نماز ہم نے پڑھی اللہ سے قریب ہونے کے لیے، ہم نے نیک عمل انجام دیے اللہ سے قریب، بغیر ارادہ کے جب ہم نے منزل کو طے کیا تو اس میں جہاں نشے و فراز پیدا ہوا، وہیں سے ہمارے اندر اثر یہ ہوا کہ اچھے خاصے ہم چل رہے تھے، اب ہم چلنے سے معذور ہو گئے۔ تو نیت کا اثر یہ ہے، تو پروردگار عالم نے ہر عمل کے لیے نیت یہ رکھی ہے کہ قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہم نے نماز پڑھی، اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہم نے روزہ رکھا، اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہم نے عمل خیر انجام دیا۔ تو اب میں آپ سے اگر یہ سوال کروں کہ آپ اللہ سے کتنا قریب ہوئے؟ اتنے سال سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے سال سے آپ روزے رکھ رہے ہیں، اتنے سال سے آپ عمل خیر کر رہے ہیں، اور نیت ہر عمل خیر کے پیچھے یہ ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہونے کے لیے یہ عمل انجام دے رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جو عمل آپ اللہ سے قریب ہونے کے لیے انجام دے رہے ہیں، 30 سال کے ہیں، تو کم سے کم 15 سال کے بعد واجب پر عمل کیا، تو 15 سال سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں قربتاً الی اللہ، روزہ رکھ رہے ہیں قربتاً الی اللہ۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ اللہ سے قریب کتنا ہوئے؟ کوئی مرد مومن بتا سکتا ہے کہ وہ اللہ سے قریب کتنا ہوا؟ اچھا، کسی کی حیثیت یہ ہے کہ وہ اللہ سے قریب ہو جائے، تو پھر نیت کا ہے کی؟ پھر نیت کا ہے کی؟ یہ قربت کس معنی میں ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہوئے؟ نماز ہم نے پڑھی اللہ سے قریب ہونے کے لیے، روزہ رکھا قریب ہونے کے لیے، تو قربت کا ہے کہ معنی؟ یاد رکھیے کہ یہ قربت جسمانی قربت نہیں، قربت صفات پروردگار میں ہے، یعنی جو صفتیں پروردگار عالم نے اپنے لیے مخصوص کی ہیں، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ ستار ہے، وہ رحمان ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ رمضان آیا اور 3 صفتیں، بڑی بڑی فضیلتیں مسلمانوں کے لیے اللہ نازل کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں کہا پہلی فضیلت کیا ہے؟ پہلی فضیلت یہ ہے کہ شیطان کو اللہ قید کر دیتا ہے۔ ادھر ماہ رمضان آیا، ادھر شیطان قید کر لیا گیا۔ ایک فضیلت مسلمان کے لیے۔
दूसरी फजीलत लिखी गई कि बाद मग़फ़िरत खोल दिया जाता है, यानी दरवाजा तौबा का खुल जाता है। तौबा करिए, अल्लाह कबूल करने वाला है, तौबा का दरवाजा खोल दिया उसने। तीसरी सिफत लिखा गया कि मुसलमान के लिए तीसरी सिफत, तीसरी फजीलत परवरदिगार आलम ये अदा करता है कि उसको, मर्द मोमिन को, मुसलमान को अल्लाह अपना मेहमान बना देता है। ये तीन बड़ी बड़ी फजीलतें बड़ी बड़ी किताबों में मुसलमानों के लिए माह रमजान में अल्लाह की तरफ से अता होती है। तो अब हमने कहा कि ये अगर बिल्कुल बात दुरुस्त है कि माह रमजान में शैतान कैद कर दिया, ये फजीलत की बात है। माह रमजान में बाब तौबा खुल गया, ये फजीलत की बात है। हम अल्लाह के मेहमान हो गए, ये फजीलत की बात है। तो अब हम आपसे ये दरियाफ्त करते हैं कि ये फजीलत सिर्फ और सिर्फ माह रमजान तक के लिए है। इधर शव्वाल का चांद नजर आया, इधर ईद का चांद नजर आया, उधर ये तीनों फजीलतें समेट दी गई, उठा ली गई। यानी इधर चांद देखा आपने ईद का, उधर शैतान आजाद कर दिया गया। चांद ईद का आपने देखा, उधर बाब मग़फ़िरत बंद कर दिया गया। ईद का चांद दिखाई पड़ा, आप अल्लाह की मेहमानी से निकाल दिए गए। यही तो हुआ कि शव्वाल का चांद देखते ही ये तीनों फजीलतें समेट ली अल्लाह ने। तो अब मुसलमानों से सवाल ये है कि ये बताइए कि फिर ये ईद आप किस लिए मना रहे हैं? शव्वाल का चांद देखने के बाद आप ईद किस चीज के लिए मना रहे हैं? क्या ईद शैतान की आजादी की है कि शैतान आजाद कर दिया गया इसलिए आप ईद मना रहे हैं? क्या ईद आप इसलिए मना रहे हैं कि बाब मग़फ़िरत बंद कर दिया गया इसलिए ईद मना रहे हैं? क्या ईद आप इसलिए मना रहे हैं कि आपको अल्लाह की मेहमानी से निकाल दिया गया इसलिए ईद मना रहे हैं? भाई किसी मुसलमान से अगर सवाल किया जाए कि फिर ये ईद काहे की है, जो ये तीन फजीलतें बड़ी बड़ी जो परवरदिगार आलम ने अता की थी, ये तीनों माह शव्वाल का चांद नजर आया और वे फजीलतें खत्म हो गई। तो अब ये ईद काहे की है? खुदा की कसम इस सवाल का जवाब बड़े बड़े न दे पाते। अगर हमारे सामने आले मोहम्मद की तालीम करदा दुआए कुनूत न होती ईद वाली, ये पांच जो कुनूता पढ़ते पहली रकत में, चार कुनूत पढ़ते दूसरी रकत में, ये कुनूत नहीं है, इसमें मासर बताया गया कि ईद किसकी है, ईद किसके लिए है, ईद किस लिए मनाई जा रही है। यदि ये दुआए कुनूत के जुमले बताते हैं कि ईद काहे के लिए है, किसके लिए है और क्यों हम मना रहे हैं, तो दुआए कुनूत में हम पढ़ते क्या है, क्या पढ़ते? अल्लाहुम्मा अहलिल किब्रियाए वल अज़मत व अहलिल जूद वल जबरूत व अहलिल लफ़्ज़ व रहमा व अहलिल तक़वा वल मग़फ़िरा अस्अलुका बिहक़्क़ि हाज़िल यौमिल लज़ी जअलतहु लिल मुस्लिमीना ईदा। ये जुमले बता रहे हैं कि ईद किसकी है, किन मुसलमानों की है। उसके बाद आले मोहम्मद की तालीम आगे बढ़ी, जअलतहु लिल मुस्लिमीना ईदा व मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुख़रन व करामतन व शरफ़न व मज़ीदा। शरफ मिल जाए, करामत मिल जाए, ज़रफ़ियत मिल जाए, तो इसके मानी है कि ईद किसकी है। ये एक एक जुमले बताते हैं कि ईद मनाने का हक किसको है। सिर्फ भूखा रहने का नाम रोजा नहीं है, सिर्फ प्यासे रहने का नाम रोजा नहीं है, बल्कि शरफ को हासिल करो, करामत को हासिल करो, बुजुर्गी को हासिल करो। तो परवरदिगार आलम ने अब इस तालीम करना दुआ में आले मोहम्मद ने आगे क्या बोला?
داخل کر دے جو محمد اور آل محمد میں داخل کی، وَانْتُخْرِجْنِ مِنْ كُلِّ سُوءٍ، اور وہ ہر برائی جو محمد اور آل محمد سے تم نے دور کی، خارج کی، وہ ہمارے اندر سے برائی دور کر دے۔ اس کے معنی عید اس کی ہے جو شر سے دور ہو جائے، خیر کے قریب ہو جائے۔ عید اس کی ہے جو بھلائی سے قریب ہو جائے، عید اس کی ہے جو کرامت سے قریب ہو جائے۔ اس کے معنی ہے کہ عید ہر مسلمان کے لیے نہیں ہے، عید صرف ان کے لیے ہے جو جنہوں نے یہ شرف حاصل کیا ہو ماہ رمضان میں، انہوں نے اپنے کو اس لائق بنایا ہو کہ وہ کرامت والے بن گئے ہوں، وہ عظمت والے بن گئے ہوں، وہ شرف والے بن گئے ہوں۔ اور یاد رکھیے شرف اور کرامت کس میں پایا جاتا ہے؟ مہمان اسی کو بلایا جاتا ہے، ہر کس و ناکس کو مہمان نہیں بلایا جاتا۔ ہم جب اپنے سماج میں کوئی کام کرتے ہیں تو ہم دعوت میں ان لوگوں کو بلاتے ہیں جو معزز ہوتے ہیں، شریف ہوتے ہیں، جو اعلیٰ ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے یہاں شریف کو بلاتے ہیں، معزز کو بلاتے ہیں، تو اللہ جب مہمان بلائے گا اس کو بلائے گا تو کچھ نہ کرتے ہو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ پروردگار عالم نے یہ رکھا ہے تو ہم اللہ سے قربت کے لیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ نمازیں ایسی ہوتی ہیں، غلام عسکری صاحب ایک واقعہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک تسبیح پڑھنے میں 1.5 منٹ، بہت اطمینان سے اگر پڑھا تو 1.5 منٹ، ورنہ 60 سیکنڈ بھی پورے نہیں ہوتے لوگوں کی تسبیح ختم ہو جاتی ہے۔ تو جس میں پروردگار عالم نے اتنا ثواب رکھا ہو اس کو اتنی جلدی ہم انجام دے دیتے ہیں۔ اچھا میں آپ کے سامنے یہ کہوں کہ 2 جملے اگر آپ کو ادا کرنے ہیں، ایک دانے پر 2 جملے، بھائی پہلے 34 مرتبہ کہنا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، 2 جملے ہوئے نا۔ دوسرے پیریڈ میں جب آ گئے تو الحمدللہ، الحمد یعنی ایک جملہ، للہ 2 جملے۔ اس کے بعد جب آپ آئیں گے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ یعنی 2 نام آپ کو لینے ایک دانے پر، اور دانے ہوتے ہیں 100 دانے ہوتے ہیں تسبیح، تو 200 نام آپ کو لینا ہے، 200 نام آپ کو لینا ہے اور مکمل لینا ہے۔ تو یہ 200 نام اگر آپ لے رہے ہیں تو یہ 200 نام اگر کوئی اور بھی نام لے تو کتنی دیر لگے گی 200 نام لینے؟ کیا یہ 30 سیکنڈ میں پورا ہو جائے گا؟ نہیں ممکن ہے۔ کیا یہ 1 منٹ میں پورا ہو جائے گا؟ نہیں ممکن ہے۔ 2 نام 200 مرتبہ نہیں ممکن ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ کبھی کبھی جو فائدہ، جو ثواب، جو اجر پروردگار عالم جس عمل میں رکھتا ہے اس کو ہم اس کے اعتبار سے جب ادا نہیں کرتے تو وہ ثواب ہم تک نہیں پہنچ پاتا، کیونکہ جلدی ہم نے اللہ 60 سیکنڈ کے بیچ میں ہم نے تسبیح کو ختم کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جو ثواب ملنا تھا وہ ہم کو حاصل نہیں ہوا۔ تو تسبیح فاطمہ زہرا بھی اگر آپ پڑھیں ماہ رمضان میں، صلوات بھی اگر پڑھی جائے، ایک آیت بھی اگر قرآن مجید کی پڑھا جائے تو اس کو ختم قرآن کے ثواب کے برابر پروردگار عالم عطا کرتا ہے۔ تو تسبیح فاطمہ زہرا جب اتنی اہم ہے تو اس کو اعتبار سے اور یاد رکھیے کہ ہمیشہ واجب عمل میں اللہ نے ثواب کم رکھا ہے، مستحب عمل میں ثواب زیادہ رکھا ہے۔ مثلاً میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ سلام کرنا واجب نہیں ہے، لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اسی لیے سلام کرنے والے کو 70 اور سلام کا جواب دینے والے کو 1، یعنی
جو واجب عمل کر رہا ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، اس کو ایک درجہ ملے گا، اور ثواب وہ جو جس نے سلام میں پہل کی اس کو 70 گنا ملے گا۔ تو یہ پروردگار عالم نے کیوں لکھا؟ کیونکہ سلام جس نے کیا اس نے نیکی کرنے میں سبقت کی، پہل کی، تو پہل کرنے والے کو پروردگار عالم زیادہ عمل کر دیتا ہے، جزا زیادہ دیتا ہے۔ اس کے معنی جس نے سلام کیا اس نے سلام کر کے یہ بتایا کہ ہماری طرف سے ہم نے سلام کہا، السلام علیکم، تو یہ مطلب یہ ہوا کہ ہماری طرف سے آپ کی عزت محفوظ ہے، ہماری طرف سے آپ کا جان محفوظ ہے، ہماری طرف سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو سلام کے حقیقی معنی کیا ہے کہ صرف سلام کرنا یہ رسمی نہیں ہے۔ سلام علیکم کہا تو گویا 3 ضمانتیں اس کو ہم نے دی کہ ہماری ذات سے اب آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ ذات کا خطرہ ہے، نہ آپ کی عزت کا خطرہ ہے، نہ آپ کی آبرو کا خطرہ ہے، نہ آپ کے پیسے کا خطرہ ہے۔ تو سلام میں سبقت ہم نے کی تو ہم نے یہ 3 ضمانتیں اس کو دی، اور پلٹ کے آپ کو جواب دیا تو اب آپ جواب میں دے رہے ہیں، بدلے میں دے رہے ہیں، تو بدلے میں پروردگار عالم نے واجب عمل رکھا ہے کہ ثواب کم ملے گا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ مستحب عمل میں ثواب زیادہ ہے، واجب عمل میں ثواب کم ہے۔ یہ نماز بھونگ ہے، یہ روزہ بھونگ ہے، یہ عبادت بھونگ ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے یہ نماز بنائی اس لیے ہے کہ تمہارے اندر وہ جذبہ پیدا کر دے، تمہارے اندر وہ خوبی پیدا کر دے، کہ تمہارے اندر وہ صفتیں پیدا ہو جائیں جو ایک مومن میں ہوتی ہیں۔ تو اس کے معنی ہے کہ مومن سجدوں سے نہیں پہچانا جاتا، مومن سماج میں عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ تو کڑوی بات صحیح، لیکن حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ سماج میں آپ دیکھ لیجیے، معاشرے میں دیکھ لیجیے، آج جھک کر سلام کس کو کیا جاتا ہے وہ بھی دیکھ لیجیے۔ ایک غریب کو سلام کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن ایک پیسے والا جو سلام کا مستحق بن جاتا ہے۔ حالانکہ سلام کرنے والا خوب جانتا ہے کہ پیسہ آیا کہاں سے، خوب جانتا ہے کہ پیسہ آیا کہاں سے، لیکن سلام اسی کو ہوتا ہے۔ لیکن اس سلام میں اور اس سلام میں فرق ہے۔ غریب کو سلام نہ کرنے والا بھی جب گھر کے اندر جاتا ہے، تنہائی میں بیٹھتا ہے، تو یہ فیصلہ ضرور کرتا ہے کہ غریب ضرور ہے لیکن غریب انسان ہے، غریب ضرور ہے لیکن ایماندار انسان ہے۔ اس کے معنی گھر کی تنہائی میں جس کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں وہ غریب ہوتا ہے، اور جس کو سلام جھک کے کیا جاتا ہے، ادھر پیٹھ پھری ادھر بتایا کہ یہ کون تھے، یہ کون تھے۔ اس کی معنی ہے کہ یہ نہ دیکھیے کہ سماج میں کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھیے کہ سماج میں کس کو دل سے چاہا جا رہا ہے۔ اور یہاں تک یہ شریعت اسلامی میں ظاہر بات ہے کہ یہ 37 سوال مدرس ہے، اور اس میں جو بیان کر رہا ہوں وہ ایسا بیان بھی نہیں ہے کہ اس میں نعرے لگے، اس میں سلوات دے دی جائے، لیکن اس سے مایوسی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ مایوسی اس بنا پر نہیں ہے کہ ہم جو ذکر کر رہے ہیں ہم ذکر آل محمد کر رہے ہیں، ورنہ آج کل تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ کامیاب مجلس کون ہے، نہ کہ کامیاب مجلس کون ہے۔ کامیاب مجلس اسی کو کہا جاتا ہے جس میں نعرے خوب لگے، جس میں سلواتیں خوب پڑھی جائے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کامیاب مجلس کو ہے کہ کوئی ایک جملہ، کوئی ایک بات، کوئی ایک حدیث، کوئی ایک آیت کا ٹکڑا اگر کسی کے دل پر اثر انداز ہو گیا اور اس نے کچھ اس سے سبق لے لیا، تو جب تک یہ اثر اس میں باقی رہے گا تب تک اس کا ثواب جاری اور ساری رہے گا۔ تین بیماریاں، ایک کفر کی بیماری ہے،
ایک شرک کی بیماری اور ایک منافقت کی بیماری. 3 بیماریاں ہیں, 3 نعرے ہیں ہماری مجلس میں. یہ نعرے انہیں کفر, شرک اور منافقت. جب ہم نے پہلا نعرہ لگایا, مجلسوں میں اکثر آپ نے نعرے سنے, نعرہ تکبیر ادھر کہا گیا, ادھر آیا گیا, جواب میں اللہ اکبر. تو اس کے معنی یہ ہے کہ جب اللہ اکبر آ گیا تو اب یہ طے ہو گیا کہ اس مجمع میں کوئی کافر نہیں. کافر ہوتا تو یہ اللہ اکبر نہ کہتا. تو اللہ اکبر لگایا گیا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس مجمع میں کوئی کافر نہیں ہے. اور جب دوسرا نعرہ لگتا ہے, نعرہ رسالت, تو جواب کیا آتا ہے؟ یا رسول اللہ. اس کے معنی یہ یا رسول اللہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو یا رسول اللہ کہنا ہے وہ مشرک نہیں ہے, شرک نہیں ہے, شرک نہیں ہے تو مشرک نہیں ہے. تو اس کے بعد دوسرا نعرہ لگا کے ہم بتاتے ہیں کہ اس مجمع میں نہ کوئی کافر ہے نہ کوئی مشرک ہے. اب تیسرا نعرہ ہوتا ہے نعرہ حیدری, اور اس کے جواب میں آتا ہے یا علی. تو یہ یا علی جب آتا ہے تو اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ اس مجمع میں کوئی منافق نہیں ہے. اس کے بعد جب مجلس حسین ہو تو اس میں کافر کا گزر نہیں ہوتا, اس میں مشرک کا گزر نہیں ہوتا, اس میں منافق کا گزر نہیں ہوتا. تو یاد رکھیے ہم مجلس میں بیٹھے تو حسینی بن کے بیٹھے, شرک والے نہیں, مشرک والے نہیں, کافر. ایک مرتبہ لیکن دیکھیے مجلسیں اس بات کی دلیل ہوتی ہیں کہ ہم کبھی اپنا عقیدہ بتاتے ہوئے نہیں دیتے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. ہم اپنا عقیدہ اعلان نہیں کرتے, لیکن مجلس کا انعقاد, اس کے نام سے فرش ادا جانا, اس کے نام سے مظلوم کربلا کی فرش بچھا دینا, اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ مرنے والے کا عقیدہ کیا تھا, مرنے والے کا دینی جذبہ کیا تھا, زندگی اس کی کس راہ پر کامزن تھی. ظاہر بات ہے کہ وہ لاہور میں پڑھتے تھے, سورت میں پڑھتے تھے, ذاکر حسین, اور ذاکر حسین کا ایک مرتبہ الگ ہے. علماء کی تاریخ میں لکھا گیا کہ علامہ ہندی کبھی ذاکری نہیں کرتے, کبھی مجلس نہیں پڑھتے. جب ان کے زندگی کا آخری دن آیا اور رات میں وہ سوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ معاشر کا میدان ہے اور جنت میں جانے والوں کی بڑی بڑی لائنیں لگی ہیں, 8 دروازے ہیں جنت کی, 8 لائنیں لگی ہیں. لیکن ایک دروازہ ایسا ہے جہاں کم لوگ ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ اتنی بڑی لائن میں جا کے کیا کرے. اب علامہ ہندی وقت کے عالم وقت خواب میں دیکھ رہے ہیں, تو انہوں نے سوچا جو سب سے کم لوگوں والی لائن ہے اس میں چلے جائیں. جیسے ہی گئے فرشتے نے کہا بھائی یہ اس میں آپ نہیں آ سکتے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ ذاکر حسین کی صرف ہے, یہ لائن صرف ذاکر حسین کی ہے اور آپ نے کبھی ذاکری نہیں کی. آنکھ کھل گئی, علامہ ہندی کی آنکھ کھل گئی. صبح ہوئی, پہلا کام انہوں نے مجلس کا اعلان کروایا. عالم وقت ہے, مجلس کا اعلان ہوا تو اب ظاہر بات ہے کس پائے کی مجلس ہوگی, اور اس میں خود انہوں نے ذاکری کی اور اسی رات ان کا انتقال ہو گیا. اس کے معنی ہے کہ ذاکر حسین کا ایک مرتبہ پروردگار عالم نے الگ رکھا ہے, چاہے وہ ذاکر دوحہ خانی کی صورت میں ہو, چاہے وہ سوز خانی کی صورت میں ہو, چاہے وہ بسیہ خانی کی صورت میں ہو, چاہے وہ ذکر کرنے والا ہو. تو کوئی بھی ذکر حسین کرتا ہے, تذکرہ حسین کرتا ہے, تو یاد رکھیے کہ اس تذکرے
لیکن 14 گھنٹے کے بعد احساس بھوک ہوتا ہے نا، احساس پیاس ہوتا ہے، اور پروردگار عالم نے یہی احساس جگانے کے لیے روزہ قائم کیا، یہی احساس بتانے کے لیے روزہ رکھا ہے کہ جب تم روزہ رہو گے اور تمہاری چیزیں تمہارے پاس دستیاب ہوگی۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اختیار سارے پروردگار عالم نے تم کو دیے، لیکن اس اختیار کو ہم کبھی اختیار تو نہیں کرتے، یعنی آپ کلی کرتے ہیں روزے سے، ظہر کا وقت ہے، کبھی کسی مومن کے ذہن میں بھی آیا کہ تھوڑا اندر چلا جائے، تھوڑا باہر چلا جائے، نہیں ہوتا نا۔ اس کے معنی ہے کہ سارے اختیار ہیں کہ ہم پی سکتے ہیں، سماج کو دکھانے کے لیے بھی ہوگا کہ ہم روزے سے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں حلق کے اندر گیا کہ نہیں گیا، تو سارے اختیار۔ اچھا یہ روزہ رکھا کیوں نہیں پروردگار ہے؟ اسی لیے رکھا کہ یہ احساس تمہارے اندر پیدا ہو کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے۔ جب 12 گھنٹوں کی پیاس تم کو ستانے لگے تب تم کو احساس ہوگا کہ 3 دن کے اگر بچے پیاسے ہیں اور التش کی آوازیں آ رہی ہیں، تو یہ خیمے سے بچوں کی آوازیں نہیں ہیں، یہ انسانیت کو ہلا دینے والی آوازیں ہیں، انسانیت کو جگہ دینے والی آوازیں ہیں۔ تو یہ 12 گھنٹے کے بعد ہم کو احساس پیدا ہوتا ہے کہ پیاس کیا شے ہوتی ہے، کچھ گھنٹوں کے بھوکے رہنے کے بعد یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ بھوک کیا شے ہوتی ہے۔ خدا کی قسم بس یہی احساس تھا کہ تاریخ لکھتی ہے کہ شب عاشور اور اتنا بے چین تھا، اتنا بے چین تھا کہ جب اس کو پیاس محسوس ہوئی نا تو یہ گھوڑے پر سوار ہو کر دریائے فرات کے کنارے آیا اور چاہتا ہے کہ گھوڑے کو پانی میں ڈالے کہ بچوں کی آوازوں نے اس کے گھوڑے کے قدموں کو روک دیا۔ وہ بڑھتا ہوا قدم رک گیا، پھر کے وہ اس طرف متوجہ ہو گئے جہاں سے آوازیں تشا رہی تھی، اور بڑے دور سے آوازیں سننے لگا، اور اتنی دیر گزر ہو گئی کہ تاریخ لکھتی ہے کہ ہر کے غلام نے آ کر ہر کو متوجہ کیا کہ آقا دسترخوان لگا ہوا ہے، آپ کا انتظار ہے، لیکن ہر متوجہ نہیں ہوتا کہ اتنے میں بھائی آیا، بھائی نے کہا کہ بھیا آپ کا انتظار ہے، ہر متوجہ نہیں ہوا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ بیٹا آتا ہے اور بیٹا آنے کے بعد کہتا بابا آپ کا انتظار ہے، کھانا لگا ہوا ہے، آپ کے لیے بس اتنا سننا تھا کہ اور نے بچے کو قریب بلایا، میرے لال میرے قریب آؤ، ذرا مجھے میرے کان کے قریب کرو، دیکھو تم کو بھی کچھ آوازیں سنائی دے رہی تو نہیں۔ اور کے بیٹے نے ہو کے قریب اپنا کان جب کیا تو آلہ کی آوازیں آ رہی تھی، اور کے بچے نے ایک مرتبہ کہا بابا کل بچے جو آلہ کی آوازیں میرے لال تم فیصلہ کرو کہ ان بچوں کی آوازوں کا ذمہ دار میں ہوں، میں ان کو کربلا کے میدان تک لایا۔ عزیزانو تاریخ لکھتی ہے کہ ابو نے فیصلہ کیا کہ حسین پر جانا، صبح ہوئی، امام حسین منتظر ہیں، امام حسین انتظار کر رہے ہیں کوئی آنے والا ہے۔ کہ مرتبہ کیا دیکھا کہ کچھ گھوڑے ہیں جس پر لوگ سوار ہیں، چلے آواز دی بھیا پاس، اے بیٹا ابھی اکبر، اے حبیب ابن ملاحم میرے قریب آ جاؤ۔ اللہ دعوت کے سب قریب آ گئے تو جناب امام حسین نے کہا اے حبیب تم بچپن کے میرے دوست ہو، دیکھو ہر میرا دوست بن کے آنا ہے، ان کا استعمال حبیب تم کرنا۔ اللہ دعوت علی اکبر سے متوجہ ہوئے، علی اکبر دیکھو ہر کے ساتھ ہر کا بیٹا بھی ہے، ہر کے بیٹے کا استعمال علی اکبر تم کرنا۔ ایک مرتبہ عباس کی طرف متوجہ ہوئے، اے عباس ارے ہر کا بھائی بھی ہر کے ساتھ ہے، ہر کے بھائی کا استعمال تم کرو گے۔ اب ایک مرتبہ
سوچا کہ حسین معاف کر چکے. تاریخ لکھتے کہ امام حسین چاہتے ہیں کہ خود کے گلے کو سینے سے لگا لیں, لیکن حکمت محمود نے ہاتھوں کو جوڑا. اے آقا, میں اپنا سر اس وقت تک قدموں سے نہ اٹھاؤں گا جب تک وہ بیوی بھی نہ معاف کرے گی کہ جب میں نے لگانے پر باہر ڈالا تھا تو بیوی کے رونے کی آواز آئی تھی.